بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کیا تھا، سو یہ اونٹ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن ہو گئے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی کیا اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب دیا گیا، وہ بھی ایک بلی کے باعث جسے اس نے باندھ رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اس بنا پر وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا، جبکہ تو نے اسے باندھے رکھا، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اسے بھی شدت پیاس سے اذیت ہے جو مجھے تھی۔ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، اسے منہ میں لے کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایک اونٹنی پہاڑ کی پشت سے نکالے۔ چنانچہ اللہ نے ایک اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے نکالی، مگر قوم سمود نے نافرمانی کی انتہا کر دی اور ایک بدمعاش نوجوان قزار بن سالف کے ذریعے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس بدبخت نوجوان نے اونٹنی کی سب سے پہلے ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ دوستو، چند دنوں قبل اندرون سندھ کے شہر سانگڑ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی کچھ قوم سمود کے واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ سانگڑ میں ایک جلاد صفت وڈیرے نے ایک 7 یا 8 ماہ کی ننھی سی اونٹنی کی صرف اس وجہ سے ٹانگ کاٹ دی کہ وہ اس کے کھیت میں چرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ اونٹنی درد اور تکلیف سے ایسے کراہ رہی تھی کہ جیسے فریاد کر رہی ہو کہ اے قزار بن سالف، میں روز محشر اللہ کے ہاں تیرا مقدمہ لے کر جاؤں گی اور انصاف طلب کروں گی اپنے رب سے، کیونکہ دنیا میں انصاف دینے والے نام نہاد بے ضمیر لوگ ظلم و جبر کی لمبی چادر تان کر سو چکے ہیں یا شاید مر چکے ہیں، باقی ہے تو صرف حیوانیت، درندگی اور صفاکی۔